حاجی نے جو قربانی کرنی ہے، حج تمتع جو کر رہا ہے، اس نے تو وہ حج کی قربانی، یہاں صاحب نصاب ہے تو یہاں تو وہ قربانی اپنے گھر والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان، 63 خود قربان کیے، اور بقیہ جو 37 تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے۔ لیکن آپ نے ضحى لنسائه بالبقرہ، آپ نے اپنی بیویوں کے لیے گائے الگ ذبح کی۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ ظاہر حج پہ گئے ہیں تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، اپنے گھر والوں کے الگ سے قربانی عید کے موقع پہ کریں۔ وہ عید کا موقع، اس کا تعلق الگ ہے حج سے، حج کا تعلق جو ہے قربانی کا وہ ایک الگ موقع ہے۔ یہ ان کے لیے اللہ آپ کو سلامت تک عید ہوگی جو حج نہیں کر رہے، عید ان کے لیے ہوگی جو عرفہ میں گئے، کیونکہ یہودی اکٹھے ہو کے آئے۔ یہاں بھی ایک نکتہ میں پیش کر دوں، یہودی اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے سیدنا عمر سے کہتے ہیں آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، مسلمانوں تمہاری کتاب میں ایک ایسی مبارک آیت ہے، اگر یہودی پہ نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہتی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے یہ بشارت دے دی ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس پہ اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نقص نہیں ہو سکتا۔ کہاں مجھے پتا ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عصر کے بعد میدان عرفات میں اللہ کے رسول سواری پہ سوار تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ بقیہ لوگ تو اس دن عید ہی پڑھتے ہیں نا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات کتنی خوبصورت ہے، اس سے بڑی عید کیا ہے جب میدان عرفات میں جانے والوں کو جھانک کے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ، جتنے یہ کھڑے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ عید تو اس بندے کی ہوگی جس کی زندگی تمام گناہوں سے پاک صاف ہو گئی۔